زبیدہ بنت جعفر کا نام امتا عزیز تھا، مگر دادا زبیدہ کہہ کر بلاتے کیونکہ ان کا چہرہ بہت خوبصورت، تازہ اور سفید تھا۔ عربی زبان میں لفظ زبیدہ کے معنی مکھن کا پیڑا ہے۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی اور تازگی کی وجہ سے ان کے دادا ان کو زبیدہ کہتے۔ زبیدہ خوش شکل، ذہین، نرم گو، رحم دل، مخیر اور انتہائی خوش اخلاق تھی۔ ان کی شادی چچا زاد ہارون رشید سے ہوئی جو 5ویں عباسی خلیفہ بنے اور سن 1786 سے 809 تک حکمرانی میں رہے۔ ویورز، جہاں تک مالدار خاتون ہونے کا تعلق ہے تو زبیدہ نے والد جعفر بن منصور سے ورثے میں خوب دولت پائی۔ مورخ السیوطی نے اپنی کتاب تاریخ خلفاء میں لکھا ہے کہ زبیدہ کو والد کی طرف سے قیمتی جائیدادیں، پیسہ، زمین اور کنیزیں ملی۔ تاریخ بغداد میں بھی ہمیں زبیدہ کی مال و دولت کی ایویڈنس ملتی ہے، جہاں درج ہے کہ زبیدہ کی دولت میں 1000 کنیزیں شامل تھیں جن میں ہر ایک بہترین لباس پہنتی تھی۔ زبیدہ نے اپنی جائیدادوں اور کاروباری منصوبوں کے لیے معاونین رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اپنے محل کا انتظام بھی عالی شان طریقے سے چلتا۔ کھانا سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں پیش کیا جاتا۔ انہوں نے جواہرات سے سلے ہوئے جوتے پہنے ہوتے۔ وہ چاندی، آبنوش اور ریشم سے بنی پالکی پر سوار ہو کر سفر کرتی۔ زبیدہ کو ایک بار معلوم ہوا کہ مکہ میں غریبوں میں تقسیم کی جانے والی روٹی ناقص معیار کی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر بہتر روٹی فراہم کرنے کے لیے ایک نئی جگہ کا تعمیر ہونا طے کیا اور اس کا حکم دیا، اور یہ منصوبہ ایک ہی دن میں مکمل ہو گیا۔ ویورز، شاہی خاندان، حکمرانی، بے پناہ مال و دولت، نوکر چاکر، طاقت اور حسن، یہ تمام چیزیں انسان کو مغرور اور لاپرواہ بنا دیتی ہیں، لیکن زبیدہ کی ذات کو یہ چیزیں چھو کر نہیں گزری تھی۔ زبیدہ کاروبار، سخاوت اور اس کے ساتھ ساتھ علم و فن اور ادب کی سرپرستی کے لیے بھی مشہور تھی۔ انہوں نے بغداد میں کتابوں اور تحقیق کے لیے زبیدیہ لائبریری تعمیر کروائی۔ مولانا شبلی نعمانی کے مطابق زبیدہ علم کی بہت بڑی سرپرست تھی۔ ان کا محل ادبی اور سائنسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ اس کے علاوہ زبیدہ کو فلاحی کام کرنے کا بہت شوق تھا۔ زبیدہ نے عراق سے مکہ تک حاجیوں کے قافلے کے لیے گزرگاہ بنائی، اسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے۔ حاجیوں اور مسافروں کے لیے سرائیں قائم کروائیں اور کنویں کھدوائے اور مسجدیں بنائیں۔ ابن بطوطہ نے زبیدہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مکہ سے بغداد جانے والی اس سڑک پر جو ہر حوض، تالاب یا کنواں ان کی عنایت یعنی زبیدہ کی عنایت تھی، اگر اس گزرگاہ کی طرف سے اس کی توجہ نہ ہوتی تو یہ قابل استعمال نہ رہتی۔ انہوں نے خاص طور پر برکات، المرجم اور الکروہ میں پانی کے ذخائر کا ذکر کیا ہے کہ جن کا تمام انتظام زبیدہ نے کروایا تھا۔ اس کے علاوہ ایک جزیرہ نما عرب میں بڑی تعداد میں کنویں اور واٹر چینلز کی تعمیر کروائی تاکہ مسافروں اور زائرین کو صاف پانی فراہم کیا جا سکے۔ انتہائی نیک خاتون ملکہ زبیدہ کو یتیم خانوں، ہسپتالوں اور خیراتی اداروں کی مدد کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ ان اداروں کی مدد کے لیے بڑی رقم عطیہ کرتی اور ذاتی طور پر رقم کے استعمال کی نگرانی کرتی۔ ملکہ زبیدہ کی عوامی فلاح و بہبود میں شرکت نے عباسی سلطنت میں لاتعداد لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ تاریخ اسلام میں اس لازوال ملکہ کا ایک کارنامہ ہے جسے نہر زبیدہ بولا جاتا ہے۔ نہر زبیدہ وہ کام ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس عمل سے ملکہ زبیدہ کی اسلام کے لیے محبت اور عقیدت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ مکہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں پانی کی قلت تھی۔ ایک بار جب ملکہ زبیدہ حج کی غرض سے مکہ میں تھی، انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کو درپیش پانی کی قلت دیکھی تو ماہرین کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ داری سونپ دی۔ پانی کی فراہمی کے لیے ایک نہر بنانے کا منصوبہ طے پایا جسے ہر ایک نے ایک امپاسبل پروگرام کنسیڈر کیا، لیکن ملکہ زبیدہ کی ہمت کی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے کبھی ہمت نہ ہاری اور اس نہر کے منصوبے کو مکمل کیا۔ بہت کوشش کے بعد ماہرین نے بتایا کہ انہیں کئی کلومیٹر دور 2 جگہوں سے بہتے چشموں کا سراغ ملا ہے، مگر ان چشموں کے پانی کے مکہ پہنچنے میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے رکاوٹ تھے۔ مورخین کے مطابق ملکہ نے حکم دیا کہ ان چشموں پر پانی مکہ تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودی جائے۔ بے شک قندال کی ایک ضرب کے لیے
مجھے 1 دینار ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ تو ماہر انجینئرز کے مشورے پر مسجد حرام سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ 3 سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹنے میں مشغول رہے۔ حنین سے وادی نعمان، پھر میدان عرفات اور پھر وادی عرفہ سے منا اور مکہ تک کھودنے کے بعد اس نہر کو جاری کر دیا گیا۔ جب یہ عظیم منصوبہ مکمل ہوا تو نگران نے کام مکمل ہونے پر اخراجات کی تفصیل ملکہ کے سامنے پیش کی۔ ملکہ نے اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے پر اپنے محل میں رہتی تھی۔ مورخ کے مطابق انہوں نے حساب کی تفصیل لی اور دیکھے بغیر دریا میں پھینک دیا اور کہا، میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ حساب میں قیامت کے دن اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ اسلام محبت سے جنم لینے والے اس منصوبے اور انجینئرنگ کا شاہکار اس نہر کا نام عین المشال تھا، لیکن شہرت عین زبیدہ یا زبیدہ نہر کے نام سے ہوئی۔ آنے والے 12 سال تک مکہ اور اس سے جڑے ہوئے علاقوں کو اس نہر نے پانی فراہم کیا۔ اس نہر کے آج بھی آثار ہمیں ملتے ہیں۔